दूसरा खुदा किस्त नंबर 15। दूसरा खुदा किस्त नंबर 15। मैं आपको अपने मालिक का तारुफ करवाना भूल गया था। उसका नाम शेरा मसीह था। लोग इसे शेरू के नाम से पुकारते थे। इसका एक बेटा और 4 बेटियां थीं। बेटे का नाम नवीद मसीह और लड़कियों के नाम मेरे ख्याल में यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं। इनकी एक बेटी की शादी हो गई थी, जबकि एक लड़का और 3 लड़कियां अभी कंवारी थी। नवीद एक फैक्ट्री में काम करता था। वो सुबह 5 बजे घर से चला जाता था और रात को 9 बजे के करीब घर आता था। घर में बूढ़ा होता हुआ बाप और 3 जवान होती हुई बहनें हैं, तो बेटे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। नवीद फैक्ट्री में डबल शिफ्ट में काम करता था। उस वक्त दुबई या मस्कत जाने के 30 से 35 हज़ार रुपये लगते थे। पाकिस्तान के इंडिया के साथ पुराने कशीदा हालात की वजह से पाकिस्तान की नेवी बहुत जदीद और ताकतवर थी। बलूचिस्तान और कराची को लगने वाली पूरी समुद्री पट्टी पर नेवी वालों की बहुत गहरी नज़र थी। यहाँ से लॉन्च के ज़रिए दुबई या मस्कत जाना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में ईरान की नेवी कम ताकतवर थी। दुबई और मस्कत की नेवी न होने के बराबर थी। एजेंट यहाँ से लोगों को तुर्बत ले जाते थे और फिर छोटे छोटे डब्बों में डालकर मंद की चौकी क्रॉस करवाते थे। मंद चौकी पर मौजूद बलोच या पुलिस वाले थोड़े से पैसे लेकर गाड़ी को नहीं रोकते थे। मंद की चौकी क्रॉस करने के बाद आगे रात को पैदल ही बॉर्डर क्रॉस करवाया जाता था। मंद बलूचिस्तान में ईरान के बॉर्डर से तकरीबन 20 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान का एक नीम सरहदी गांव था। सन 2000 से सन 2008 के दरमियानी अरसे में ये गांव इंसानी स्मगलरों का गढ़ समझा जाता था। उस ज़माने में मस्कत, दुबई और तुर्की और यूनान की रोज़ाना के हिसाब से टीमें निकलती थी। हर रोज़ सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी लड़के ईरान का बॉर्डर क्रॉस करते थे। मस्कत और दुबई के 30 से 40 हज़ार के करीब रुपए लिए जाते थे। तुर्की का 1 लाख और यूनान की सबसे बड़ी टीम होती थी। यूनान जाने के एजेंट 6 लाख से ज़्यादा पैसे लेते थे। उस ज़माने में यूनान, सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात और मंडी के नौजवान लड़कों के लिए एक हसीन ख्वाब था। यूनान यूरोप का पहला तरक्की याफ्ता मुल्क था। तुर्की से जो भी लड़का एक बार यूनान के शहर सलोनिक तक पहुँच जाता, यूनान वाले से डिपोर्ट नहीं करते थे। वो लड़कों को यूनान में रहने और काम करने का परमिट जारी कर देते थे। मैं रोटी ला कर देती हूँ। खाला उठकर जाने लगी तो शेरू चाचा ने इसे रोक दिया। नहीं, तुम ऐसा करो, राजी को अपने साथ ही घर ले जाओ। वो घर भी देख लेगा और उधर बैठकर खाना भी खा लेगा। और हाँ, इसको नवीद का कुछ सूट दे देना, उसके कपड़ों को धो देना। राजी बेटा, तुम इनके साथ चले जाओ, घंटा 2 घंटे आराम करके आ जाना। मैं खाला के साथ जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। खाला लेकर मुझे घर आ गई। 3 कमरे का छोटा सा घर था। 2 छोटे छोटे कमरे, एक बाथरूम और बाहर लकड़ी का एक पुराना सा दरवाज़ा था। कमरों के दरवाजे भी लकड़ी के ही थे, लेकिन बाथरूम बगैर दरवाजे के था। पटसन की 2 बोरियों को सीकर इससे पर्दा बना लिया गया था। पूरा घर गुर्बत की तस्वीर नज़र आ रहा था। मैं इस घर का नौकर बना था। मैं घर में दाखिल हुआ तो तीनों लड़कियां चूल्हे के पास बैठी खाना खा रही थी। बड़ी लड़की की उम्र 18 साल से ज़्यादा लग रही थी और बाकी 2 लड़कियां 10 साल से छोटी थी। नवीद की उम्र 20 साल थी। अम्मी, ये कौन है? सबसे पहले सवाल सबसे छोटी लड़की ने किया। तकरीबन 8 साल की वो छोटी सी लड़की बहुत प्यारी सी थी। इसकी आंखें हर वक्त शरारत से भरी रहती थी। बेटा, ये राजी है, टॉयलेट पर काम करने के लिए आया है। तुम्हारे बाप ने इसे काम पर रखा है। आज से ये हमारे साथ ही रहेगा। खाला ने मेरा तारुफ करवाते हुए कहा। मुझे देखकर लड़कियां चूल्हे के पास से उठ गई। खाला ने मुझे चूल्हे के पास से बिठा लिया और खुद तवे पर रोटियां डालने लगी। पहली रोटी पककर तैयार हुई तो उन्होंने एक छोटी सी कटोरी में सालन निकाल कर दिया और साथ में गरम गरम रोटी दी। माश की दाल बनी हुई थी। मैंने रोटी का निवाला तोड़ा और थोड़ी सी दाल लगाकर मुँह में डाल लिया। आज 5 दिन बाद पहली बार खाने का एक टुकड़ा मुँह में गया था। मैं इन 5 दिनों में खाने का जायका जैसे भूल ही गया था। ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा फाका काटा था। ईमान की मोहब्बत ने मुझे ज़िंदगी में सरवाइव करने और आगे बढ़ने का हुनर सिखा दिया था। मैं जब एक बार घर से निकल आया तो अब ईमान के ख्वाब को पूरा करके ही जाना था। ज़िंदगी में अब सिर्फ ईमान ही थी। मैंने रोटी का निवाला मुँह में रखा तो वो मेरे हलक में फंस गया। मुझे खांसी का एक ज़ोरदार झटका लगा और रोटी का निवाला मेरे मुँह से बाहर निकल गया। मेरी आंखों से आंसू आ गए। वाह रे मेरे खुदा, तेरे भी अंदाज निराले हैं। जिस रोटी के निवाले के लिए पिछले 5 दिन से कराची की एक एक गली में धक्के खा रहा था, आज वही निवाला है। एक ईसाई गरीब घर का दिया हुआ तो वो भी नीचे नहीं उतरने दिया। बेटा, क्या हुआ? खांसी लग गई? निर्मा, पानी दे भाई को। बेचारा सुबह से भूखा होगा, इसलिए निवाला हलक से नीचे नहीं गया। खाला ने अपनी बड़ी बेटी को कहा तो वो जल्दी से पास पड़े हुए घड़े से पानी निकालने लगी। निर्मा ने गिलास में पानी लिया और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने एक नज़र इसकी तरफ देखा, उसके हाथ से गिलास ले लिया। आधा गिलास पानी पीने के बाद मैंने गिलास ज़मीन पर रखा और रोटी खाने लगा। खाला मेरी अम्मी की तरह रोटियां मोटी पकाती थी, अच्छी खासी भारी रोटियां, लेकिन मैं कोई 4 के करीब खा गया। बेटा कहे तो और आटा गूंद देती हूँ, 2 मिनट लगेंगे। निर्मा, जल्दी से आटा लेकर आओ और इधर बैठ कर गूंद दे, मैं रोटियां लगा देती हूँ।
نہیں نرما آپ رہنے دو، میں نے کھانا کھا لیا ہے، مجھے اور بھوک نہیں ہے۔ میں نے بھی اسے نرما ہی کہہ کر بلایا تھا۔ بیٹا تھوڑی اور روٹی کھا لو، صرف 2 منٹ ہی لگیں گے۔ خالہ اصرار کرنے لگے۔ نہیں خالہ شکریہ، رات کو کھا لوں گا۔ اب میں نے منع کر دیا لیکن وہ عورت ابھی بھی مطمئن نہیں لگ رہی تھی۔ بیٹا کھا لیتے، صبح سے بھوکے ہونا، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ خالہ میں نے پچھلے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، پچھلے 5 دن سے بھوکا ہوں۔ غریب ضرور ہوں لیکن مانگنے والا نہیں ہوں، میں نے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو خالہ کے ساتھ ساتھ نرما بھی حیران رہ گئی۔ بیٹا پچھلے 5 دن سے بھوکے ہو، پورا سارا دن تو نے اپنے چاچی سے کچھ نہیں کہا، میں تمہیں گھر سے کچھ لا کر دے دیتی۔ میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا تو انہوں نے ایک چھوٹے کمرے میں چارپائی ڈال کر دی تاکہ میں کچھ دیر آرام کر سکوں۔ میں چارپائی پر جا کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ پچھلے 5 دن کی بھوک تھی، آج پیٹ میں کھانا گیا تو نیند بھی آ گئی اور ذرا سی دیر میں سو گیا۔ میری آنکھ اس کے بعد مغرب کے وقت ہی کھلی۔ شام کے 6 بج رہے تھے اور میں پچھلے 6 گھنٹوں سے مسلسل سو رہا تھا۔ خالہ نے مجھے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا، انہوں نے جا کر شیرو چاچو کا بتا دیا تھا اور انہوں نے مجھے جگانے سے منع کر دیا تھا۔ میں نے کمرے کی دیوار پر لگے کلاک میں ٹائم دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ میں جلدی سے چارپائی سے نیچے چھلانگ لگائی اور جوتے پہن کر باہر آ گیا۔ باہر سین میں تینوں لڑکیاں ہی بیٹھی ہوئی تھیں، خالہ کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ نرما خالہ کدھر ہے؟ آپ لوگ مجھے اٹھا دیتے۔ مجھے چونکہ ان تینوں میں سے صرف نرما کا نام ہی پتا تھا اس لیے میں نے نرما کو ہی مخاطب کیا۔ جی امی تو ہمسایوں کے گھر گئی ہوئی ہیں اور انہوں نے آپ کو اٹھانے سے منع کیا تھا۔ میں ان لوگوں کے گھر کا ملازم تھا لیکن وہ اتنی تمیز سے بات کر رہے تھے جیسے میں ان کے گھر کا مہمان ہوں۔ یہ سب کچھ چاچے شیرو کی محبت اور خلوص کا نتیجہ تھا۔ وہ ایک نفیس انسان تھے اور یہی نفاست ان کے گھر کے ہر فرد میں نظر آتی تھی۔ جی ٹھیک ہے، میں پھر کام پر چل رہا ہوں، خالہ آئیں تو ان کو بتا دینا۔ میں گھر کا بیرون دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ 10 منٹ کا تو سفر تھا۔ میں نے گلی کراس کی اور دوسری طرف اسٹیشن پر آ گیا۔ ٹوائلٹ پر چاچا شیرو بیٹھا ہوا تھا۔ سوری چاچا، میری آنکھ لگ گئی تھی، میں ہمیشہ ٹائم پر اٹھ جاتا ہوں، پتہ نہیں کیوں نہیں آج اٹھ سکا، سوری، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، میں نے شرمندگی سے کہا تو وہ مسکرانے لگے۔ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، میں نے خود ہی منع کر دیا تھا، اب تم آ گئے ہو تو ادھر بیٹھ جاؤ، اب میں گھر چلا جاتا ہوں، رات کو 9 بجے آؤں گا تو اکٹھے ہی صفائی وغیرہ کر کے گھر چلے جائیں گے۔ شیرو چاچا نے میرے کندھے پر تھپکی دی اور گھر کی طرف چل دیے۔ میں نے کام وغیرہ سیکھ لیا تھا، ویسے بھی یہ کوئی سیکھنے والا کام تو تھا نہیں، سادہ سا کام تھا۔ میں لکڑی کی بنی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اور آنے والے گاہکوں سے 2 روپے لے کر ان کو لوٹا بھر کر پانی کا دینے لگا۔ رات 9 بجے کے قریب چاچا آیا، تب تک میں نے سارے باتھ رومز کی صفائی کر دی تھی، اس کے علاوہ باہر فرش پہ جھاڑو مار کر صاف کر دیا تھا۔ انہوں نے آ کر دیکھا تو خوش ہو گئے۔ جیتے رہو بیٹا، تم واقعی بہت محنتی ہو۔ ہم دونوں 1 گھنٹے تک ادھر ہی بیٹھے رہے۔ رات کو ان کا بیٹا نوید بھی آ گیا، وہ میرا ہی ہم عمر تھا، میں اس سے مل کر کافی خوش ہوا۔ شیرو چاچا کی فیملی بہت اچھی تھی۔ راضی بھائی، آپ بہاولپور سے آئے ہیں، ادھر میرا ایک دوست بھی ہے، میرے ساتھ ہی فیکٹری میں کام کرتا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، آپ کی اس سے ملاقات کرواؤں گا۔ وہ مجھے دیکھ کر کافی ایکسائٹڈ ہو رہا تھا۔ شیرو چاچا سے اب کام نہیں ہوتا تھا، اب وہ بیٹھے بیٹھے تھک جاتے تھے۔ ٹوائلٹ کا کام ٹھیک چل رہا تھا، ان کی روزانہ کی آمدن 500 روپے سے زیادہ ہو جاتی تھی۔ میری تنخواہ، ٹوائلٹ کا کرایہ اور پانی وغیرہ کا خرچہ نکال کر ان کو 5000 کے قریب روپے ماہانہ بچ جاتے تھے۔ ٹوائلٹ انہوں نے 3000 روپے ماہانہ کرائے پر لیے ہوئے تھے، 2000 کے قریب پانی کا خرچہ آ جاتا تھا۔ اس دور میں بجلی کا بل 50 روپے سے زیادہ نہیں آتا تھا، صرف ایک ہی بلب لگا ہوا تھا، بس اسی کا بل آتا تھا۔ رات کو 10 بجے ہم اکٹھے ہی گھر آ گئے۔ میں نوید اور چاچا ایک کمرے میں سو گئے جبکہ گھر کی باقی عورتیں دوسرے کمرے میں سو گئی۔ دوسرے دن نوید کو اتوار کی چھٹی تھی تو میرے ساتھ ہی کام پر آ گیا۔ راضی بھائی، میں تو اسی مہینے مسقط جا رہا ہوں، میرے ایجنٹ سے بات ہو گئی ہے، وہ 30,000 میں لے کر جائے گا۔ پانی والی ٹینکی سے پانی لے کر ہم نے ڈرموں میں ڈال دیا تھا، وہ فارغ بیٹھے ہوئے تھے۔ راضی بھائی، ادھر پاکستان میں کچھ نہیں رہا، 2 شفٹوں میں کام کرتا ہوں لیکن پھر بھی قسم سے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ نرما بھی بڑی ہو گئی ہے، اس کی شادی کرتے کرتے دوسری بڑی ہو جائے گی، اکیلا مرد ہوں، پورے گھر کی ذمہ داری ہے۔ نوید نے دور خلا میں گھورتے ہوئے کہا، ٹھیک کہتے ہو یار، 3 جوان ہوتی بہنیں اور بوڑھے ماں باپ کا بوجھ انسان کے کندھوں پر ہو تو بندے کو خود ہی سمجھدار ہو جانا چاہیے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، راضی بھائی آپ کتنے بہن بھائی ہو؟ نوید کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یار ہم 4 بھائی اور 1 بہن ہے۔ میں اس کو بتایا تو اس نے سر ہلا دیا۔ راضی بھائی، کہ آپ ہم سے بھی غریب ہیں جو آپ ہماری ملازمت کر رہے ہیں؟ اس نے عجیب سا سوال کیا تو میں اس کے سوال پر مسکرا دیا۔ نوید، یار بات غریب اور امیر کی نہیں ہوتی، زمانے کے دھکے خدا جس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے وہی انسان دنیا کا غریب ترین انسان بن جاتا ہے۔ ٹوائلٹ پر پہلا گاہک آیا تو میں کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے پاس 5 روپے کا نوٹ تھا، میں نے اس کو بقایا 3 روپے دیے
साथ ड्रम में से पानी का एक लोटा भर कर दिया। राजी भाई, कभी कभी आपकी बातें मुझे बड़ी अजीब सी लगती है। आप शायद इस दुनिया की नहीं लगते हो। वो अभी तक मेरी बातों में उलझा हुआ था। उतनी देर में टॉयलेट वाला आदमी वापस आ गया और बकाया लेकर चला गया। राजी भाई ने मेरी बात का सही जवाब नहीं दिया। नवीद ने एक फिर सवाल कर दिया। नवीद यार, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। मैं आपका मुलाजिम है, आपके घर का खाना खा रहा हूँ, बस यही सब कुछ काफ़ी है। अब काम का रश हो गया था। एक साथ 3 आदमी आ गए। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उनसे पैसे लेकर इन्हें पानी से भर भर कर लोटा देने लगा। जब वो लोग बाथरूम से फारिग हुए तो मैं जल्दी जल्दी सफाई करने लगा। ये मेरी आदत थी। मैं हर बार गाहक के जाने के बाद टॉयलेट की सफाई ज़रूर करता था। जब काम बहुत ज़्यादा हो जाता था तो फिर और बात ही, लेकिन नॉर्मल काम में ये मेरी रूटीन थी। 12 बजे निर्मा खाना लेकर आई। खाला की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए इनकी जगह पर निर्मा ही खाने देने आ गई। चाचा शेरू तो सुबह सुबह घर से निकल गए थे और अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई थी। सादा आलू पालक की सब्ज़ी बनी हुई थी, लेकिन निर्मा के हाथ में बहुत जायका था। वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी। मैंने खूब सैर होकर खाना खाया। शुक्रिया निर्मा, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है। मैंने इसके खाने की तारीफ़ की तो वो खुश हो गई। अगले 1 हफ्ते तक मैं लगातार काम पर जाता रहा। मेरे और नवीद का कद एक जैसा ही था, इसलिए शेरू चाचा ने मुझे नवीद के 2 कपड़ों के जोड़े दे दिए। नवीद तो मुझसे नए कपड़े लाकर देना चाहता था, लेकिन मैंने ही इनकार कर दिया। मुझे यहाँ पर रहना तो था नहीं और नए कपड़े पहनने का शौक़ तो मुझे अपने घर में भी नहीं था। उधर भी मैं अपने बाकी भाइयों के कपड़े पहन लेता था और वैसे भी मुझे इधर रहना नहीं था, तो फिर ऐसे ही इन गरीब लोगों के पैसे क्यों भरवाता। निर्मा 1 हफ्ते में मेरे बहुत करीब आ गई थी। मैं जब निर्मा को नज़दीक आते देखा तो इससे किनारा करना शुरू कर दिया। वो बहुत मासूम सी लड़की थी और मैं किसी और ही रास्ते का मुसाफिर था, इसलिए मैं इसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। मेरे बचपन में एक बार ऐसा वक्त भी आया था जब मैं लड़कियों के पीछे भागता था और किसी भी लड़की ने मुझसे दोस्ती करना गवारा नहीं किया था। अब निर्मा मुझसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा इस दुनिया से दिल ही उठ गया था। राजी भाई, आप क्यों जा रहे हो बाहर? मेरी तो मजबूरी है। पूरे घर का इन्हिसार मुझ पर है, लेकिन आप तो 4 भाई हो और बहावलपुर में आपकी थोड़ी बहुत ज़मीन भी है। रात का खाना खाते हुए नवीद ने मुझे मुखातिब होते हुए कहा, नहीं नवीद भाई, बात काम की नहीं, बस किसी का ख्वाब पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रोटी का निवाला मुँह में रखते रखते रुक गया। एक बार फिर ईमान की याद आ गई थी, बल्कि ईमान तो कभी दिल से भूली ही नहीं थी। हाँ, कभी कभी वो बहुत शिद्दत से याद आ जाती थी, और जब वो शिद्दत से याद आती थी तो फिर वो मुजस्सम होकर मेरे सामने आकर बैठ जाती थी। उस वक्त सारी दुनिया मेरे नज़रों से गायब हो जाती थी, सिर्फ ईमान और ईमान ही रह जाती थी। राजी, हिम्मत नहीं हार गए हो? ईमान मेरे सर में उंगलियां फेरने लगती थी। नहीं ईमान नहीं, तेरा राजी इश्क की राहों में चलते चलते कितना मजबूत हो गया है, इसका अंदाज़ा तुमको नहीं हुआ है। देख लो, प्यार करना भी आ गया है और प्यार के लिए ज़िंदगी देना भी आ गया है। राजी, क्या हुआ? राजी, मुझे नवीद की आवाज़ ख्वाब से बाहर ले आई। मैंने खाली खाली नज़रों से चारों तरफ देखा तो पूरा घर मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने खाना छोड़ा और खामोशी से अंदर कमरे में जाकर लेट गया। राजी बेटा, कैसे हो? वे तो ठीक है ना तुम्हारी? चाचा शेरू मेरे माथे पर हाथ रखते हुए पूछने लगे। सारा घर एक बार फिर मेरी चारपाई के गिर्द इकट्ठा हो गया था। नहीं नहीं चाचा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऐसे ही, कोई बात नहीं हुई। आप लोग परेशान मत हो। इन लोगों को अपने लिए फ़िक्रमंद होते देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। नहीं बेटा, किसी भी किस्म की परेशानी हो तो हमें बताओ। मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन आपकी परेशानी हल करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। पैसे वगैरह चाहिए तो बता दो, या फिर अपने गांव का एक चक्कर लगाओ। उन्होंने अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया तो मैंने उन्हें रोक दिया। नहीं चाहते, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की मोहब्बत ही मेरे लिए बहुत है। हम लोग ऐसे ही थोड़ी देर तक मज़ीद बातें करते रहे और उसके बाद मैं सो गया। सुबह उठकर नवीद तो फैक्ट्री चला गया और मैं भी अपने काम पर आ गया। खाला चाचू शेरू के साथ 3-4 गलियाँ छोड़कर एक घर में फतीदगी हो गई थी, वहाँ चली गई। दोपहर का खाना निर्मा लेकर आई। राजी साहिब, कभी हमें भी टाइम दिया करो, पता है कब से आपकी राहों में नज़रें भी छाए बैठे हैं। वो मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैंने खामोशी से खाना लिया और टेबल पर रखकर खाने लगा। कसम से घर में देसी घी नहीं था, वरना आज आपके लिए चूरी बनाकर ही लाती। सुना है आशिक लोगों को चूरी बहुत पसंद होती है, इसने शौकी से कहा। मैंने गुस्से से इसको घूरा और दोबारा खाने में मसरूफ़ हो गया। पूरे 1 हफ्ते से मैं निर्मा को बुलाने से गुरेज कर रहा था। रांझे साहिब, एक नज़र अपनी हीर पर भी डाल लो। इतनी मोहब्बत से खाना बनाकर लाई हूँ, एक शुक्रिया ही कह दो। टॉयलेट पर गाहक आ गया। मैं उठने लगा, लेकिन निर्मा ने मुझे मना कर दिया और ख़ुद ऊपर ड्रम से लोटा भरने लगी। मैं कभी पहले से लोटा भर कर नहीं रखता था, बल्कि गाहक के आने पर ताज़ा लोटा भर कर देता। इससे गाहक को थोड़ा अच्छा महसूस होता था। निर्मा ने गाहक से 2 रुपये लिए और उसे पानी का लोटा भर के दिया।
گاہک نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ نرما کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ سے لوٹا لے لیا۔ دیکھ لو راضی صاحب، لوگ نظروں سے ہی کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک آپ ہو، لڑکی خود چل کر آپ کے پاس آ رہی ہے اور آپ لفٹ ہی نہیں کرواتے۔ میں اتنی بھی بدصورت نہیں ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میرے گالوں کو پکڑ لیا۔ نرما دیکھو، تم بہت معصوم اور خوبصورت ہو، یقین کرو تمہیں بہت اچھا اور پیار کرنے والا شوہر ملے گا، لیکن پلیز میرے پیچھے اپنی زندگی برباد مت کرو۔ میں تم کو سب کچھ نہیں دے سکتا جو تم مجھ سے چاہتی ہو۔ میں بہت شریف سا لڑکا ہوں، میں نے نرما کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ راضی صاحب، شریف ہو تبھی تو آپ پر دل آ گیا ہے۔ ایک بار ساتھ چل کر تو دیکھو، اتنا پیار کروں گی کہ ساری دنیا کو بھول جاؤ گے۔ وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ میں نے اس سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور کھانا کھانے لگا۔ راضی، تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اتنا پیار کرتی ہوں کہ تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہوں۔ وہ بہت جذباتی ہو گئی تھی۔ راضی، تمہارے لیے میں اپنے ماں باپ، گھر بار سب کچھ چھوڑ دوں گی۔ ایک بار مجھے اپنا لو، میں اپنا مذہب بھی تمہارے لیے بدل لوں گی۔ راضی، میں تمہارے لیے مسلمان ہونے کو بھی تیار ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تھوڑی دیر میں وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ راضی، کیوں معصوم سی لڑکی کو رلا رہے ہو؟ ایمان میرے تخیل میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں ایمان کی طرف کسی عبادت گزار کی طرح دیکھنے لگا۔ راضی، اتنا بھی دل سخت مت کرو، دنیا بہت بڑی ہے، کہیں تو دل لگانے کی کوشش کرو۔ ایمان زہریلا مسکرا رہی تھی۔ وہی بچپن کا معصوم سا شرارتی پن اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ بڑھا کر ایمان کی گالوں پر رکھ دیے۔ ایمان، میں مسیحا نہیں ہوں اور نہ مجھے کسی کا درد محسوس ہوتا ہے۔ میری طرف سے پوری دنیا کو آگ لگ جائے، مجھے صرف تم سے پیار کرنا آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس راضی کو دنیا کی کسی چیز سے غرض نہیں۔ اچانک ایمان میری نظروں سے اوجھل ہو گئی اور میں ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔ نرما میرے سامنے کرسی پر بیٹھی رو رہی تھی۔ سڑک سے گزرنے والے لوگ اب مڑ مڑ کر نرما کو دیکھ رہے تھے۔ میں کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور نرما کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے لگا۔ راضی، میں تمہارے لیے اپنا مذہب تک تبدیل کرنے کو تیار ہوں۔ راضی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تم کہو تو ابھی کلمہ پڑھ لیتی ہوں۔ راضی، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ نرما، میں نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ آنسوں سے بھرا ہوا معصوم چہرہ اس ضرورت سے زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ نرما، محبت کی جن راہوں پر تم چلنے کی کوشش کر رہی ہو، میں ان راہوں سے گزر چکا ہوں۔ میں اپنے حصے کی محبت کر چکا ہوں۔ انسان زندگی میں صرف ایک ہی بار محبت کرتا ہے اور میں وہ محبت بہت پہلے ہی کر چکا ہوں۔ ابھی میرے پاس کچھ نہیں تو میں تم کو کچھ نہیں دے سکتا۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، محبت کی راہوں پر چلنے کی کوشش مت کرو، یہ زندگی چھین لیتی ہے۔ محبت بہت بری چیز ہے، یہ زندگی کی ایک ایک خوشی نچوڑ نچوڑ کر نکال دیتی ہے۔ میں نے نرما کو ٹیشو پیپر دیا، اسے کرسی پر بٹھا کر پانی کا گلاس بھرنے لگا۔ نرما، محبت بہت درد دیتی ہے، اس کی شدت سے بچ کر رہو گی تو خوش رہو گی، ورنہ ساری زندگی میری طرح گلیوں کی خاک چھانتی رہو گی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں گلاس دیا تو وہ خاموشی سے پانی پینے لگی۔ ایک مہربانی کرو گے مجھ پر؟ اس نے حسرت سے میری طرف دیکھا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں تمہاری کہانی سننا چاہتی ہوں، اندازہ لگانا چاہتی ہوں کہ کتنا درد تمہارے دل میں بھرا ہوا ہے، جس کی ایک جھلک تمہاری آنکھوں میں بھی نظر آتی ہے۔ اور دیکھنا چاہتی ہوں کہ محبت کی جس سے تم نے جو آج محبت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اس کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں ماضی کی پرچھائیاں شروع ہوئی تو میں نرما کو سنانے لگا۔ میری کہانی شروع ہوئی تو میری شام کے 5 بج گئے۔ درمیان میں جب بھی کوئی گاہک آتا ہو، نرما ہی اٹھ کر اسے سروس دیتی رہی۔ جب ماضی یاد آ جاتا تو پھر مجھ سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا تھا۔ شام کو خالہ ہی نرما کو لینے آئی اور اسے میرے پاس بیٹھا دیکھ کر کافی غصہ ہوئی۔ نرما، تم دوپہر کے گھر سے نکلی ہوئی ہو، اس راضی کے پاس بیٹھ کر کیا کر رہی ہو؟ شرم نہیں آتی؟ جو بیچ سڑک پر کرسی ڈالے بیٹھی ہو۔ انہوں نے غصے سے نرما کے سر پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ امی، وہ میں ایسے ہی بیٹھ گئی۔ نرما کوئی بہانہ سوچ رہی تھی جب خالہ نے ایک اور تھپڑ مار دیا۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ میری وجہ سے بیچاری کو ایسے مار پڑ رہی ہے۔ وہ خالہ سوری، یہ ایسے ادھر بیٹھ کے مجھے خیال نہیں رہا۔ میں نے معاملے کو سلجھانا چاہا لیکن خالہ نے مجھے روک دیا۔ نہیں بیٹا، تمہارا کوئی قصور نہیں، تم تو لڑکے ہو، یہ لڑکی ہے، اسے خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اگر اس کا باپ تم دونوں کو یوں بیٹھا ہوا دیکھ لیتا تو اسے شاید جان سے ہی مار دیتا۔ غریب ضرور ہے لیکن عزت دار ہیں، وہ ماں تھی۔ ہم دونوں کو یوں بیٹھے دیکھ کر غلط سمجھ بیٹھی لیکن برداشت کر گئی۔ سوری خالہ، غلطی میری ہے، مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا، میری وجہ سے اس شریف عورت کا دل دکھا تھا۔ نہیں بیٹا، تم کیوں شرمندہ ہوتے ہو؟ تمہارا کوئی قصور نہیں، ہمیشہ عورت کا ہی قصور ہوتا ہے، وہی مرد کو راستہ دیتی ہے، مرد تو عورت کو دیکھتے پھسل جاتا ہے۔ خالہ نے نرما کو بازو سے پکڑ لیا تھا۔ نرما نے خالہ سے بازو چھڑوایا اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ امی، آپ میرے بارے میں صحیح سمجھ رہی ہیں لیکن آپ راضی کو غلط کہہ رہی ہیں۔
یہ آپ کی اور میری سوچ سے بھی زیادہ شریف ہے۔ نہیں امی، راضی کا کردار خراب نہیں، آپ ہم دونوں کے بارے میں شک کر کے راضی کی توہین کر رہی ہیں۔ خالہ نے کچھ لمحوں کے ہم دونوں کے چہروں کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے نرما کو لے کر گھر کی طرف چل دی۔ میں نے رات کو کام ختم کیا اور گھر آ گیا، خاموشی سے کھانا کھایا اور چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ زندگی میں ایک کے بعد ایک پرابلم آ رہی تھی۔ ایک مہینہ ادھر نکل جاتا تو ایران جانے کا کرایہ بن جاتا، لیکن نرما کی وجہ سے وہ بھی مشکل لگ رہا تھا۔ اگر نرما ایسے ہی میرے پیچھے پڑی رہتی تو مجھے مجبوراً یہ کام چھوڑنا پڑتا۔ ایمان، تیری اس محبت نے پتہ نہیں کیا کچھ کروانا ہے۔ میں نے کروٹ بدلی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسرے دن صبح میں کام پر چلا گیا۔ 12 بجے کھانا لے کر خالہ آئی تو وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بیٹا، تم سے ایک بات کرنی ہے، اگر تم برا نہ مانو تو۔ خالہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جی خالہ، آپ پوچھیں، آپ مالک ہیں، نوکروں کو برا نہیں منانا چاہیے۔ میں نے زمین پر دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، میری نرما سے بات ہوئی ہے کہ تم سے شادی کرنے پر تلی ہوئی ہے، جوان خون ہے، ڈر لگتا ہے اگر کچھ غلط ہو گیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ کیا تم اپنے خاندان وغیرہ کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ خالہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا خالہ، میرا نہیں ہے، بلکہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، بس اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے کہا۔ بیٹا سوچ لو، اگر تم نرما کو پسند کرتے ہو تو نوید کی جگہ فیکٹری پر کام لگ جانا۔ 10,000 کے قریب اس کی تنخواہ ہے، کوشش کرو گے تو گھر بھی بن جائے گا۔ مجھے تمہارے مسلمان ہونے پر کوئی اعتراض نہیں، میں باقی گھر والوں کو بھی منا لوں گی۔ خالہ نے میری کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگا لی تو انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ خالہ، مجھے شادی نہیں کرنی، نرما بہت اچھی لڑکی ہے، میں اسے ایک بہن کی طرح سمجھتا ہوں۔ میں نے تو یہاں رہنا بھی نہیں، گلو دادا نے شاید آپ کو بتایا نہیں، میں نے صرف 1 مہینہ ہی کام کرنا ہے، اس کے بعد میں ایران چلا جاؤں گا۔ میں تو امریکہ جانے کا راستہ تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے خالہ کو مختصر جواب دیا۔ بیٹا، تم نرما سے شادی کر لو، اس کے بعد ایران چلے جانا، نوید بھی مسقط جا رہا ہے، تم بھی اس کے ساتھ ہی چلے جانا۔ خالہ سیدھی سادھی عورت تھی، انہیں امریکہ اور مسقط کا فرق نہیں معلوم تھا۔ ان کے خیال میں امریکہ بھی مسقط کے نزدیک ہی کہیں ہوگا، 30-40 ہزار میں پہنچ جانا ہوگا۔ بیٹا، میرے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں، ہم تمہارے جانے کے پیسے بھی دے دیں گے۔ وہ ابھی تک مجھے منانے میں لگی ہوئی تھی۔ خالہ، مجھے نرما سے شادی نہیں کرنی ہے۔ میں نے خالہ کو صاف جواب دیا تو وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ راضی بیٹا، ایک بات سوچ لینا، نرما بہت اچھی لڑکی ہے، ہم یہ کام بھی چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے ٹوائلٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک آخری کوشش کر رہی تھی۔ خالہ، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، میں نے خالہ سے کہا اور اٹھ کر ایک گاہک کو لوٹا پکڑانے لگا۔ لوٹا دینے کے بعد میں واپس بیٹھا نہیں بلکہ ٹوائلٹ کی صفائی کرنے لگا۔ خالہ تھوڑی دیر تک ادھر ہی بیٹھی رہی، اس کے بعد اٹھ کر گھر چلی گئی۔ 1 گھنٹے بعد نرما آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں خاموشی سے کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ راضی، ناراض ہو؟ جب میں ایسے ہی خاموش بیٹھا رہا تو نرما پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ نرما، میں ناراض نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے ناراض ہونے کی، میں کون ہوتا ہوں ناراض ہونے والا؟ راضی، مجھے معلوم ہے تم کسی اور سے محبت کرتے ہو، بہت محبت کرتے ہو، لیکن میں ایک کوشش کرنا چاہتی تھی۔ محبت کرنا یا نہ کرنا یہ تمہارا اختیار ہے، تم مجھ سے شادی کرو یا نہ کرو یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن تم مجھ کو محبت کرنے سے روک نہیں سکتے۔ جب تم میرے کچھ لگتے ہی نہیں تو پھر مجھے کیوں روک رہے ہو؟ یہ کوشش کرنے دو، کل کو مجھے اس چیز کا ملال تو نہیں رہے گا کہ اگر میں کوشش کرتی تو شاید کامیاب ہو جاتی، شاید زندگی کچھ اور طرح سے گزر جاتی۔ راضی صاحب، یہ محبت ہے، اس میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ انسان جب اس محبت کے لیے اپنا مذہب بھی تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس سے آگے کچھ نہیں بچتا۔ مجھے کوشش کرنے دو راضی صاحب، یہی محبت ہے۔ نرما نے آگے بڑھ کر میرے گالوں پر اپنے ہونٹ سبز کر دیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ روڈ پر چلنے والے لوگ نرما کی اس حرکت سے رک گئے تھے اور اسے حیرانی سے دیکھنے لگے۔ راضی صاحب، یہ محبت ہی ہوتی ہے جو انسان کو اتنا بہادر بنا دیتی ہے، نرما نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا اور دوبارہ چل پڑی۔ میں خاموشی سے کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ رات کو نوید آ گیا، اس نے میرے ساتھ مل کر کام بند کیا اور ہم دونوں اکٹھے ہی گھر کی طرف چل پڑے۔ راضی بھائی، اس مہینے کی تنخواہ لے کر میں چلا جاؤں گا، بس دعا کرنا میں خیریت سے مسقط چلا جاؤں، 4 پیسے کما کر گھر بھیجوں گا تو بہنوں کی شادیاں خیریت سے ہو جائیں گی۔ نوید نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ نوید یار، اگلے مہینے میں بھی تنخواہ لے کر چلا جاؤں گا، میں نے بھی ایران جانا ہے۔ میں گلی کے درمیان رک گیا۔ راضی بھائی، آپ بھی مسقط جا رہے ہو؟ نوید نے حیرت سے کہا۔ نہیں یار، میں ایران جا رہا ہوں، وہاں سے پھر آگے ترکی جاؤں گا، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن بھائی، ترکی کے لیے تو 1 لاکھ سے زیادہ پیسے لگتے ہیں، اب اتنے پیسوں کا کیسے انتظام کرو گے؟ نوید ابھی تک حیران ہو رہا تھا۔
نہیں یار، میں صرف ایران ہی جاؤں گا، ایران میں کام کروں گا، پھر آگے کا انتظام ہو جائے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں آپ کی ایران جانے کے ایجنٹ سے بات کروں گا، دیکھتا ہوں کتنے پیسے مانگتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم بات کر لینا، اگر پیسے ہوئے تو میں چلا جاؤں گا۔ نوید نے ایجنٹ سے بات کرنے کا کہا تو میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، خدا حافظ۔